اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداً دعوت اسلامی کی اہم مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان۔ 30 روزہ اعتکاف کے مناظر۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان۔ اسلامی بھائیوں کی حضرت مولانا قاری غلام جیلانی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان۔ باب المدینہ کراچی میں شعبہ تعلیم کے تحت کراچی یونیورسٹی کے IBA ایڈمن آفیسر کی رہائش گاہ پر مدنی حلقہ۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان۔ اور اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ہونے والے اعتکاف میں کثیر عاشقان رسول کے درمیان بعد نماز عصر مناجات افطار کا سلسلہ ہوا۔ کیا پتہ آج شب قدر ہو، اور یہ بھی ایک پلس ہے کہ ایک قول کے مطابق ہمیں پاکستان ماہ رمضان میں نصیب ہوا، ایک قول کے مطابق 27 رمضان کو، تو یہ شکر کے لمحات ہیں اور اپنی ناقدری کے اعتراف کے لمحات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرنے کے لمحات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج جو رات آئے گی یہ شب قدر بھی ہو، اور 12 بجے کے بعد 14 اگست جب جیسے شروع ہوگی اس وقت جو کچھ ہوگا یہ سب جانتے ہیں۔ میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی مجھے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، میں آپ کو ایک مدنی التجا کرتا ہوں، مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ یہاں چاہے وہ آپ کا ٹی وی کا اسکرین ہو یا آپ کے باہر کا ماحول ہو، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں میں گناہ کروں گا، آپ وہاں سے بچ جاؤ، ہمیشہ اللہ بچنا نصیب فرمائے۔ مجھے نہ دے پے رمضان کچھ سزا یا رب۔ جبکہ بعد نماز مغرب سلسلہ اسلامی زندگی میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ جشن آزادی کیسے منانی چاہیے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ میں رب کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ اس کو ناراض کر کے اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کی نافرمانی کر کے اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ خوشی کا دن ہے، سیلیبریٹ تو کرنا ہے، ہمیں غیروں سے فرق کر کے منانا ہے۔ جب رب کی بارگاہ سے خوشی ملی، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اسی خوشی کے ملنے کے ساتھ ہی اس رب کی نافرمانی۔ اطہر بھائی رکن شورا ہیں لائیو کال پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اہم موقع پر کہ ہمیں اپنے وطن کی آزادی کے موقع پر
کیا اقدامات کرنے چاہیے، ہمارا کیا انہماک ہونا چاہیے، ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے؟ ابھی تو میری جو پرسنلی نیت ہے جی، ان میں سے ایک نیت ہے کہ میں آپ سب کو فیضان مدینہ میں لانا چاہتا ہوں، اور میں باب المدینہ کے باہر والوں کو مدی چینل کے سامنے بٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ بیٹھیں گے جشن آزادی کے نام پر ممکن ہے کہ ایسے پروگرام بھی ٹی وی پر نشر کیے جائیں جن میں عورتیں، بے پردگی، موسیقی، ہلا گلا، غیر شرعی معاملات، الامان والحفیظ، آزادی و خوشی کے نام پر۔ جو نگران شورا کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ جشن آزادی کے دن جو لوگ ملی نغمے وغیرہ بناتے ہیں وہ لگانا اور سننا کیسا؟ ہم نے مدنی چینل پر بھی قومی ترانہ چلایا ہے، ایک اور کلام ہے میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان۔ میں چینل کے ناظرین کو یہ شعور دینا چاہتا ہوں، آپ شعور بیدار کیجئے، گناہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، میوزک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بے پردگی کیا بلا ہے، اس بے پردگی کی بلا کو اور اس موسیقی کی وبا کو، اس کو محسوس کیجئے، گناہ کو گناہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کی نافرمانی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، ڈر ہے کہ کہیں اس رب قدیر کی ناراضگی کے سبب کہیں ہم سے ہماری نعمتیں چھین نہ لی جائیں۔ اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی۔ سرکار کا فیضا تجھ پر جبھی مسافر، سرکار کا فیضا تجھ پر جبھی مسافر، تیرا قلم دلوں میں مچا رہا ہے، فیضان رمضان میں گناہ گار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ نیز بعد نماز تراویح ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ ہمیں جشن آزادی کیسے منانا چاہیے؟ جب بھی کسی مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے، یا غم سے نجات ملتی ہے، یا بیماری سے شفا نصیب ہوتی ہے، تو بندے کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی نعمت ملے اس کا شکر ادا کرنے سے وہ نعمت بڑھتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک آزاد وطن دیا کہ ہم اس میں کھل کر اسلام کا نام لے سکتے ہیں، کھل کر اسلام کا کام کر سکتے ہیں۔ اپنا وطن ہے۔ دعوت اسلامی اسی ملک سے اٹھی، باب المدینہ سے اٹھی، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوئی۔ ہماری پولیس ہماری مخالف نہیں ہے، ہماری انتظامیہ ہماری مخالف نہیں ہے، ہماری اسمبلیاں، ہمارے وزراء دعوت اسلامی کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ ہماری پالیسی غیر سیاسی ہے۔ دعوت اسلامی ایسی مدنی پارٹی ہے کہ اس کو ساری پارٹیاں قبول کر رہی ہیں۔ آج دعوت اسلامی 250 سے زائد ممالک میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور کہیں بھی ہماری مطلب ہے کہ اس میں بلیک لسٹ نہیں ہے، الحمدللہ کہیں بھی پابندی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا جشن آزادی اللہ کا شکر ادا کر کے ہی ادا ہو سکتا ہے، ناشکری کر کے نہیں۔ وہ لوگ جو جشن آزادی میوزیکل پروگرام کے ذریعے مناتے ہیں، ناچ رنگ کی محافل برپا کر کے مناتے ہیں، ان کو خبردار ہونا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ نہ کرے کہ آپ کی شامت اعمال کی وجہ سے چھن جائے اور دشمن قبضہ کر لے۔ یہ اس طرح لگے ہوں گے کہیں ان کی شامت کی وجہ سے پورا ملک تکلیف میں نہ جائے، ہر مسلمان تکلیف میں نہ جائے۔ اللہ نہ کرے خدا کا قہر اگر نازل ہوا اور زلزلے کا ایک جھٹکا آیا تو یہ ساری ناچ رنگ کی محفلیں نا زمین میں دفن ہو جائیں گی، اور کوئی آنسو بہانے کے لیے بھی ان کے زندہ نہیں ہوگا۔ اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے
اور جشن آزادی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر کے منانا چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو شکر کا دوگانا ادا کرنا چاہیے۔ کاش اس کو ہم اچھے انداز میں منائے، اللہ اللہ کریں۔ پاپا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان یہ فیضان اولیاء ہے، بے شک بے شک۔ تو کیا ہمارے علماء مشائخ کیا انہوں نے بھی اس وطن عزیز کی آزادی میں اپنا حصہ لیا؟ کیوں نہیں؟ تاریخ میں اگرچہ وہ ساری باتیں کسی وجہ سے نہیں ڈالی گئی اور ناانصافی کہیں گے اس کو، سب سے پہلے میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے 2 قومی نظریہ پیش کیا، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جنہوں نے تسلیم کیا انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدی صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے بہت بڑی سنی کانفرنس کی، اور ہند بھر کے، پہلے تو یہ ہند ہی تھا، پاکستان بھی کونے کونے سے علماء اور مشائخ قافلوں کی صورت میں اس میں شریک ہوئے۔ یہ تاریخی کانفرنس تھی، بنارس سنی کانفرنس، یہ بہت بڑی سنی کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں لاکھوں عاشقان رسول نے جمع ہو کر پاکستان کے لیے، مطلب آزاد ملک کے لیے وہ قرارداد پاس کی تھی، اور اس کے لیے تحریک چلانے کا وہ عزم کیا تھا۔ شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت المنان، حضرت علامہ مولانا مفتی عبد العلیم صدیقی بھی شریک ہوئے تھے اس سنی کانفرنس میں۔ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول میں یہ ایک روح بیدار کر دی گئی کہ ہمیں آزاد وطن چاہیے، اور آخر کار علماء اہل سنت کی کاوشوں کے نتیجے میں فیضان اولیاء کا اظہار ہوا، اور 27 رمضان مبارک 14 اگست 1947 کو پاکستان نامی ایک ملک صفحہ ہستی پر وجود میں آیا، الحمدللہ۔ تو یہ واقعی فیضان اولیاء ہے، یہ ہمارے داتا علی حجویری کا پاکستان ہے، یہ داتا کا پاکستان ہے، امام احمد رضا کا پاکستان ہے، صدر الشریعہ کا پاکستان ہے، صدر الافاضل کا پاکستان ہے، مبلغ اسلام عبد العلیم صدیقی صاحب کا پاکستان ہے، شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کا پاکستان ہے، اور کثیر علماء اہل سنت اور مشائخ کا پاکستان ہے۔ الحمدللہ ہم سب سنیوں کا یہ پاکستان ہے، الحمدللہ۔ میرے پاکستان کو رکھنا سلامت یا خدا، اس وطن کو تو بنا دے باغ سنت یا خدا، اس وطن کو تو بنا دے باغ سنت یا خدا۔ آمین آمین۔ کس کا پسانا کہوں گا، غم جدائی سے سہوں گا، کس غم کا پسانا کہوں گا، غم جدائی سے سہوں گا، کس غم کا پسانا کہوں گا، پرنم ہے دل جو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آئے ترپا کے رمضان چلا، تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہگار کی کرتے پر
بخشش تجھ سے عطا التجا ہے تجھ سے عطا التجا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا نیز سلسلہ فیضان سحری کے دوران نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آزادی ایک نعمت ہے تو اس کا ایک اپنا احساس، پیر ایک نعمت ہے، اللہ اللہ، اس کا ایک اپنا احساس ہے۔ ہم نے آزادی جو حاصل کی، اس کا حاصل کرنے کا جو بنیادی مقصد بیان کیا گیا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گناہوں کے پاپ کر کے، گناہ کر کے ہم اس پاکستان کو پاکستان رہنے دیں، اس کو پاپستان نہ بنائیں۔ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس زمین پاکستان کو گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ تم دنیا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جاتے ہو، ایسے بن جاؤ کہ دنیا تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے بے چین ہو۔ اس وطن عزیز کو سنوارنا ہے، اور وطن عزیز کو سنوارنے کے لیے بہت بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور دیانت، امانت، عدل، انصاف، اخوت، بھائی چارگی مسجد میں آ جائے، عبادت کی طرف آ جائے۔ نماز کا وقت ہو گیا، سارے کام ختم، چلو نماز کے لیے۔ میرا سوال نگران شورا کے بارے میں بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ 26 میں کس طرح مناتے ہیں؟ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو، اور باپا کا یوم ولادت انشاءاللہ 26ویں کو ہم سب مل کر منائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے پیر کو کہا کہ پیر کا حق باپ سے بڑھ کر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد ماں باپ کو ایسا لگے یہ کیا بول رہا ہے۔ میں ان والدین سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کا بیٹا نافرمان تھا تو جب باپا کا مرید بنا تھا تو آپ کو لگا کہ اب آپ کا بیٹا فرما بردار ہو گیا؟ شاید آپ کہیں گے ہاں یہ فرما بردار آپ کے بیٹے کو آپ کا بنایا کس نے؟ ہمارے پیر صاحب نے۔ اب آپ بتائیے کہ اس شخصیت کا جشن ولادت ہم منائیں یا نہ منائیں؟ یہ ہمارا محسن ہے یا نہیں ہے؟ عوام تو بہت ہے، لیکن آج جس طرح علماء ان کے متعلق اپنے تاثرات دے رہے ہیں، اور علماء جو ان کی قدر لوگوں کے ذہنوں میں اتارے، ان کو اس طرح امیر سنت کی تعریف کرتے ہوئے دیکھنا، اور تعریفوں میں اتنا یہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم کیا بولیں گے جو یہ امیر سنت کے بارے میں بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بتائیے کہ کیا اس کا جشن ولادت نہ منائیں؟ جبکہ معتکفین، عاشقان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی۔ سرکار کا فیضان تجھ پر جبھی مسافر، سرکار کا فیضان تجھ پر جبھی مسافر، تیرا قلم دلوں میں ہلچل مچا رہا ہے۔ سارا مہینہ غفلت گیا، وقت کیسے پلٹ کر آئے، ناممکن، اس کا ازالہ بھی کیسے ہو۔ مسلمان الوداع، چند گھڑیوں اب تو رہ گیا مہمان ہے۔ آئیے اب آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے اعتکاف میں سے چند کے مناظر دکھاتے ہیں۔
फैज़ान रमज़ान है ये, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान है ये, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान है ये, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान है ये, फैज़ान रमज़ान। रमज़ान का महीना रहमत लुटा रहा है, रमज़ान का महीना रहमत लुटा रहा है, हर कोई इसकी बरकत से फैज़ पा रहा है। फैज़ान रमज़ान है ये, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान है ये, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान है ये, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान है ये, फैज़ान रमज़ान। इस्लामी भाइयों ने हजरत मौलाना कारी गुलाम जिलानी नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया से मुलाकात की सआदत हासिल की। इन्होंने दावत इस्लामी और मदनी चैनल के जरिए आलमी सतह पर होने वाली खिदमत दावत इस्लामी को खूब सराहते और दुआओं से नवाजते हुए अपने मदनी तासुरात में इरशाद फरमाया, मेरी खुशी के इंतहा का दिन है कि आज मैं मरकज दावत इस्लामी फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में मैं हाजिर हूँ। फैज़ान मदीना का आकर विजिट किया, देखा मुख्तलिफ शोबाजात में काम हो रहा था, जिसको देखकर दिल को बहुत खुशी हुई कि दावत इस्लामी दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। यहाँ के दारुल हदीस के जब हमने दौरा किया, देखा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने में आया, जहाँ पर दौरा हदीस के तलबा बैठकर डेस्क पर दर्स हदीस का दर्स लेते हैं और उनके आगे मैक लगे हुए होते हैं ताकि उनको कोई सवाल हो डायरेक्ट अपने असातिज़ा से कर सकते हैं। दावत इस्लामी पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का काम कर रही है। जो काम कई दिनों बाद होना था दावत इस्लामी में मदनी चैनल के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को बहुत जल्दी और उस पैगाम को बहुत जल्दी मुख्तलिफ तरीकों से दुनिया के कोने कोने में पहुँचाया है। मेरा ताल्लुक मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से है। मुल्तान शरीफ के अंदर भी बहुत ज्यादा दावत इस्लामी का काम हो रहा है और उसमें जाना भी होता है। मेरे अहले सुन्नत की शख्सियत अहले सुन्नत के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इनाम है, अजीम रहनुमा जो अहले सुन्नत को हासिल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे और इनका साया अहले सुन्नत पर कायम व दायम रखे, आमीन। दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। फैज़ान मदीना को ता क़याम क़यामत आबाद इरशाद फरमा। दावत इस्लामी के फैज़ को और अमीर अहले सुन्नत के फैज़ को पूरी दुनिया में आम फरमा दे। हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। बाबुल मदीना कराची में शोबा तालीम के तहत कराची यूनिवर्सिटी में IBA एडमिन ऑफिसर की रिहाइशगाह पर मदनी हल्के का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूलों से नवाजा। आइए इस मदनी हल्के को मुलाहिजा करते हैं। दावत इस्लामी की सारे जहां में मच जाएगी धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहिजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में
اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔